السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کوئی شخص جو پورے دنیا سے لڑ گیا صرف اللہ کے لیے، جسے آگ میں ڈالا گیا اور آگ ٹھنڈی بن گئی، جو ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک رب کو چنا، جسے اللہ نے اپنا خلیل یعنی دوست کہہ کر پکارا؟ یہ ہے وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائش بیبلون شہر میں ہوئی، جہاں ہر طرف شرک اور بت پرستی کا گھنیرا اندھیرا تھا۔ ان کے والد کا نام آزر تھا، جو بت بناتا تھا اور لوگ ان بتوں کو پوجتے تھے۔ لیکن چھوٹے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک ہی سوال تھا، یہ بت میرے کچھ نہیں کر سکتے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 52، انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے آگے تم جھکے رہتے ہو؟ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سب بت توڑ دیے، بس سب سے بڑا بت چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑی لٹکا دی۔ جب لوگ غصے میں آئے تو کہا، ابراہیم نے ہی یہ کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، سورہ الانبیاء آیت نمبر 63 میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بڑے والے نے ہی کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ راسا نمرود کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، میرے رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 252 میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترنت جواب دیا، تو اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دیکھا۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس کے قوم نے کہا، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ایک بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ نے حکم دیا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 69 میں آتا ہے، آئے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور ان کو سلامتی دے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، جسے اللہ بچائے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کی، ہر جگہ صرف اللہ کے دین کی دعوت دی۔ ان کی بیوی سارہ اور بڑے حضر ان کے ساتھ تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی حضر اور چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا تو ان کے بیوی حضر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا اللہ نے حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اشارہ کیا، ہاں۔ تو ان کے بیوی حضر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ہوا وہ واقعہ جہاں حضرت حضر رحمۃ اللہ علیہ صفا اور مروہ کے بیچ دوڑتی رہی اور اللہ نے زمزم کا چشمہ نکال دیا، جہاں آج ہر حج کرنے والے لوگ وہی سنت ادا کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیند میں وحی ہوئی، اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، سورہ الصفات آیت نمبر 102، بیٹا، میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربانی کر رہا ہوں، تمہارا کیا کہنا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا، جو حکم ملا ہے اس سے پورا کیجیے، اب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ نے ایک دم وحی کی۔ سورہ الصفات آیت نمبر 105 میں آتا ہے، تم نے اپنی وحی کو سچ کر دکھایا اور ایک بڑی قربانی جانور بھیج دیا، تب سے ہر عید الاضحیٰ میں یہ سنت زندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ شریف کی تعمیر کی، جہاں ہر سال کروڑوں لوگ آ کے حج ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی، اے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی۔ ان کا ہر امتحان، چاہے آگ ہو، ہجرت ہو، قربانی ہو، وہ صبر اور ایمان کا پیغام تھا۔ ان کی وفات ایک مثال چھوڑ گئی، اگر تم اللہ کے ہو تو دنیا تمہاری ہو جاتی ہے۔ بھائی اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی صرف ایک کہانی نہیں، ایک زندہ نظام ہے۔ وہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ آج بھی ہمیں وہی ایمان، وہی قربانی اور وہی توحید چاہیے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم۔